الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مصلیان کرام، کل کے درس میں ہم نے ایک لمبی روایت پر گفتگو کی تھی کہ اگر قرآن کریم سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے تو یہ قرآن دنیا کے اندر بھی ہمیں بلند و بالا رکھے گا، دنیا کے اندر بھی لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہاں سے زندگی گزارنے کے بعد عالم دنیا سے جانے کے بعد جب ہم عالم برزخ میں کچھ دیر کے لیے پہنچیں گے یعنی قبر کے اندر، تو وہاں بھی قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر کچھ مسئلہ درپیش ہوگا تو قرآن کریم وہاں بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عالم برزخ سے عالم حشر میں، میدان حشر میں جانے کے بعد وہاں بھی قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوگا۔ عالم دنیا میں قرآن کریم سے ہم کس قدر باعزت ہو سکتے ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کل کی تھی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم قبر میں کیسے کام آئے گا۔ ایک لمبی روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 2 یا 2.5 صفحات پر پھیلی ہوئی یہ روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے۔ قبر کے اندر جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی سوال و جواب ہوگا، ساری کی ساری چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھودنے کا حکم دیا۔ قبر کھودی جا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک جگہ بیٹھ گئے، اور آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام اتنا خاموش تھے، اتنا زیادہ موشن لیس تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا بھی حرکت نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ لوگ قبرستان میں اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، موبائلز چلاتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو مسلمان قوم کتنا زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ قبرستان کے اندر جانے کے بعد بھی وہاں بھی دنیا کی گفتگو اور موبائل یوز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سنجیدہ ہو کر کے زمین پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ زمین کو اس سے کورید رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس مردے کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ بندہ اگر مومن ہوتا ہے، نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، دینی الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ بندہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اس دین کے پیغمبر تھے۔ ان 3 سوالوں کا جب وہ بندہ جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں، وما یدریک، تمہیں ان سوالوں کا جواب کیسے پتہ چلا؟ تم ان سوالوں کا جواب کیسے، کہاں سے آپ نے تلاش کیا؟
سامعین کرام، بندہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں جب دنیا کے اندر تھا میرا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط تھا، میں نے قرآن کریم کو پڑھا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی تھی۔ فآمنت بہ، میں اس پر ایمان بھی لایا تھا۔ وصدقت بہ، اور قرآن کریم کے اندر جو بھی چیزیں بیان کی گئی تھی ان کا میں نے تصدیق کیا تھا، ان کو میں نے سچ گردانا تھا، صرف زبان سے پڑھا ہی نہیں تھا، ان کو پڑھ کر کے ایمان لا کر کے ان چیزوں پر عمل بھی کیا تھا، ان کو سچ کر دکھایا تھا، تب جا کر کے آج میں نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اگر دنیا کے اندر ہمارا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط رہے، ہم دنیا کے اندر بھی بلند و بالا رہیں گے، قبر میں جانے کے بعد جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ہم جو جواب دیں گے حوالے کے طور سے ہم قرآن کریم ہی کو پیش کریں گے۔ اگر رابطہ قرآن کریم سے مضبوط رہا تو پھر ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے، ورنہ پھر اگر سوالوں کا جواب آپ نہیں دے سکے، اس کے بعد وہیں سے آپ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہیں سے آپ کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر وہاں سے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں، اس سے رابطہ ہم مضبوط اپنا نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ناکامی کی بات ہوگی۔ ایک ایسی کتاب جو دنیا کے اندر بھی کام آئے، قبر کے اندر بھی کام آئے اور حشر میں آئیے دیکھیں کس طرح سے کام آئے گی۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کتاب کل قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت بن کر کے آئے گی، تمہارے لیے اللہ سے سفارش کرے گی۔ سامعین، وہاں اگر معاملہ ہمارا پھنسے گا اور ہمارا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط رہا تو پھر یہی کتاب اٹھ کر کے وہاں بھی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسی کتاب جو آدمی جن عالم سے گزر رہا ہے، 3 عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، تینوں جہان کے اندر یہ کتاب کام آنے والی ہے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم سے ہماری اور آپ کی دوری کس قدر ہے، قرآن کریم سے ہم اور آپ کس قدر بیزار ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔